اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین حضرات، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا دور سفلی علوم کا ہے، جادو کا ہے، سحر کا ہے، تعویذات کا ہے۔ تو آج میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں کہ بندش کیسی لگتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے اور بندش کس کو کہتے ہیں۔ سامعین حضرات، سب سے پہلی بات کہ بندش کس کو کہتے ہیں۔ بندش کہتے ہیں کہ کوئی تیرے اوپر بندش کر لے کسی جادو کے ذریعے سے، کسی سفلی علوم کی وجہ سے، کہ اس کی وجہ سے، بندش کی وجہ سے آپ کے کاروبار اور آپ کی اولاد اور آپ کی سکون اور آپ کے جملہ کاموں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب پہلی قسم سفلی علوم کی وجہ سے بندہ جو تیرا حاسد ہے، جو تیرے ساتھ کینہ کرتا ہے، بغض کرتا ہے، تو وہ سفلی علوم کی وجہ سے آپ کے اوپر بندش کر دیتا ہے۔ تو ایک قسم تو یہ ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے خود بخود بندش لگ جاتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں وہی وجوہات بیان کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے خود بخود بندش لگ جاتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ کہ جس کے گھر میں اسیبی مریض ہو یا اسیبی ہوتے ہیں تو ان گھروں میں خود بخود بندش لگ جاتی ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ جس گھر میں اسیبی مریض ہو یا اسیبی ہوتے ہیں تو اس گھر میں خود بخود بندش لگ جاتی ہے، اس گھر کے افرادوں کے اوپر بندش لگ جاتی ہے۔ نہ ان کا کاروبار چلتا ہے، نہ ان کا کوئی اور کام چلتا ہے، نہ ان کے گھر میں رشتے آتے ہیں، اگر آ بھی جاتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح روز بروز ان کے پریشانیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسری وجہ کہ بعض مکانات، بعض گھر ایسی جگہوں پہ بنے ہوتے ہیں کہ جن کے نیچے قدیمی قبرستان ہوا کرتے ہیں، یا کسی بزرگ کا، کسی ولی کا مزار ہوتا ہے، قبر ہوتا ہے۔ اگر ایسے جگہوں پہ جو گھر بنے ہیں کہ جن کے نیچے قدیمی قبرستان ہے یا کسی بزرگ کا یا ولی کا قبر ہے، تو ایسے گھروں کے اوپر بھی خود بخود بندش لگ جاتی ہے۔ پھر روز بروز ان کے اوپر پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اور ان کے بچے نافرمان ہوتے ہیں، ان کے کاروبار نہیں چلتے، ان کے گھروں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ان کے گھر، ان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری وجہ کہ جن گھروں میں غیر طبیعی موت ہوا ہو، مثلا کسی نے خودکشی کی ہو یا کسی نے ناجائز قتل کیا ہو۔ مثلا بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اپنے ناجائز بچوں کو وہ اپنے گھروں میں دفنا دیتی ہے، تو ایسے گھروں میں بھی خود بخود بندش لگ جاتی ہے۔ پھر وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں وہ بھی بندش کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ کہ بعض لوگوں کو جنات، موکلات اور ہمزاد کا تسخیر کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے،
وہ کتابوں سے عملیات دیکھ دیکھ کر وہ کرتے ہیں، تو استاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ تسخیر ہونے کے باوجود وہ ان کے خلاف لگ جاتے ہیں، پھر وہ ان کے شکار میں آ جاتے ہیں اور ان کے اوپر پھر ان کے گھر کے اوپر ہر طرح کی بندش لگ جاتی ہے۔ پانچویں وجہ کہ بعض ایسے عامل ہوتے ہیں کہ جو کوئی پختہ عامل نہیں ہوتا، بس صرف وہ دم درود کرتا ہے۔ جب وہ دم درود کی قواعد سے واقف نہیں ہوتا، لیکن جب ان کے پاس کوئی اسیبی مریض لے کر آتے ہیں، جب وہ دم درود کرتا ہے تو وہ فائدے کے باوجود پھر نقصان ہی ہوتا ہے۔ جو اسیبی مریض کے ساتھ جو اثرات ہوتے ہیں وہ اثرات اس کے اوپر بھی پڑ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ان کے گھر کے اوپر بندش لگ جاتی ہے۔ نمبر 6 کہ بعض عورتیں وہ ایسے گھروں میں چلی جاتی ہیں، مثلا کسی کے گھر میں میت ہو گئی، اب یہ عورت اس میت کے گھر میں چلی جاتی ہے، ساتھ بچے کو بھی لی جاتی ہے، تو وہاں پہ کوئی ایسی عورت ہوتی ہے جو اسیبی مریضہ ہوتی ہے، تو ان کے اثرات بھی اس بچے کے اوپر اور اس عورت کے اوپر بعض اوقات پڑ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی پورے گھر کے اوپر بندش لگ جاتی ہے، پھر سارے کام وہ الٹے ہو جاتے ہیں، کوئی کام مکمل نہیں ہوتا۔ اور 7ویں وجہ کہ بعض عورتیں وہ قبرستانوں سے گزرنے کے وقت جب وہ قبرستان سے گزرتی ہے، بچے بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی، کیونکہ جنات کا قبرستان میں ان کے ڈھیرے ہوتے ہیں، جب یہ عورت گزرتی ہے تو اس کے ساتھ یہ اثرات مل جاتے ہیں، اس کے اوپر اثرات پڑ جاتے ہیں، بچوں کے اوپر اثرات پڑ جاتے ہیں، تو ان اثرات پڑنے کی وجہ سے ان کے پورے گھر کے اوپر بندش لگ جاتی ہے، اور بعض لوگ قبرستان میں پیشاب کر دیتے ہیں، ان کی وجہ سے بندش لگ جاتی ہے۔ نمبر 8 بعض گھروں میں پرانے درخت ہوتے ہیں کہ جن میں جنات کا بسیرا ہوا کرتا ہے، جنات کا بسیرا ہوتا ہے، جب وہ انسان ان درختوں کو کاٹتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے بھی، درخت کاٹنے کی وجہ سے بھی ان کے اوپر اثرات پڑ جاتے ہیں، گھر کے اوپر اثرات پڑ جاتے ہیں، تو پھر پورے گھر کے اوپر بندش لگ جاتی ہے۔ تو سامعین و ناظرین حضرات، یہ کچھ وجوہات تھی بندش لگنے کی۔ جب انسان کے اوپر بندش لگ جاتی ہے تو پھر اس کا کوئی کام صحیح طرح سے نہیں ہوتا، سارے کام اس کے الٹے ہوتے ہیں، گھر میں بیماریاں ہوتی ہیں اور سارے افراد کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی کام چلتا نہیں، کوئی رشتہ نہیں آتا، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ایسے بندشوں